الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک، مدبر و منتظم اور معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و صلوات ہو ذات بابرکات پہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیم. حاضرین مسجد، ابھی جو حدیث پاک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پڑھی گئی ہے، یہ اس مبارک سلسلے کی 40ویں کڑی ہے. اس مبارک حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی علمی اعتبار سے ایک مقام رکھتے ہیں. یہ ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی روایت سب سے زیادہ ہے. یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو فقہ و فتاوی کے اعتبار سے بھی ممتاز تھے. اتباع سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور بدعت کی تردید میں بھی یہ نمایاں مقام رکھتے ہیں. اس حدیث پاک کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا موڈھا، میرا شانہ یا میرا کندھا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو، او عابر سبیل یا مسافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا شانہ پکڑ کر، کندھا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی. آپ پوری انسانیت کے استاد معلم ہیں، لہذا تعلیم اور تربیت کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تعلیم و تربیت سے شغف رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی آپ نے اعلیٰ نمونہ چھوڑا. آپ اپنے شاگردوں سے غایت درجہ محبت کرتے تھے، آپ ان سے انس رکھتے تھے. کبھی کسی صحابی کا شانہ پکڑتے، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم دیتے، کبھی کسی کا سر چھوتے، کبھی اور کوئی عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی شاگرد کا مس کر کے انہیں تعلیم دیتے تاکہ شاگرد کی توجہ یہ اپنے استاد کی طرف ہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شانہ پکڑ کر، یہ کندھا پکڑ کر آپ نے انہیں یہ نصیحت کی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی ہتھیلی اپنے دونوں ہتھیلی کے درمیان رکھ کر کے تعلیم دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفی التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی رکھ کر آپ نے مجھے تشہد اس طرح سکھایا جس طریقے سے آپ قرآن کریم کی سورت سکھایا کرتے تھے. گویا کہ یہ ایک طریقے تعلیم ہے، استاد کا ایک طریقہ ہے اپنے شاگردوں کو متوجہ کرنے کا. کبھی آپ کسی شاگرد کا موڈھا پکڑتے، کبھی آپ کسی شاگرد کا ہاتھ پکڑتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. ایسے ہی
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاگرد کا ایک ہاتھ پکڑتے یا کبھی اور کچھ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھیں، فیعمل بہن، اور ان کلمات پر عمل کریں، او یعلم من یعمل بہن، یا ایسے شخص کو ان کلمات کی تعلیم دے دے جو ان کلمات پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ انا، میں ان کلمات کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فاخذ بیدی فعد خمسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کرائی، کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچتے رہنا، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے یا تمہارے لیے جو تقسیم فرما دیا ہے، جو حصہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اس پر راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سب سے زیادہ تمہیں تونگر اور غنی کر دے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مومن بنائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور اپنے لیے جو تمہیں پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مسلمان بنائے گا یا تم مسلمان رہو گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسی اور ٹھٹھا نہ کرنا۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مبارک کلمات اور یہ پاکیزہ اور انتہائی مفید نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی اس حال میں کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ایک دن پکڑ کر فرمایا یا معاذ انی واللہ لاحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے جواب دیا ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وانا واللہ احبک، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے رشتے کے اظہار کے بعد نصیحت فرمائی، کہا اوصی کہ یا معاذ، معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لا تدع فی دبر کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ حضرت معاذ بن جبل جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی نصیحت فرمائی، یہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ نصیحت فرماتے تھے اسی حال میں ہاتھ پکڑ کر۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، آپ کے طریقے تعلیم، منہج تعلیم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی کیفیت کے ساتھ ایک شاگرد دوسرے شاگرد کو، ایک استاد شاگرد اپنے دوسرے شاگرد کو اس طرح نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی کتفی او علی منکبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر یا میرا موڈھا پکڑ کر اس پر ہاتھ رکھ کر، راوی کو شک ہے، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں دین کے اندر فقاہت عطا کر اور قرآن کریم کی سمجھ اے اللہ تو اسے عطا کر۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں اور دیگر صحابہ کرام جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانوس تھے، شاگردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شانے پر ہاتھ رکھتے، کبھی ہتھیلی اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے، کبھی ہاتھ پکڑتے اور کبھی اور جو وہ طریقہ اختیار کرتے جس سے کہ شاگردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول ہو۔ بس
یہ طریقے تعلیم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مبارک ہے وہ ہاتھ، مبارک ہے وہ شانہ، اور مبارک ہے وہ ہتھیلی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہو جائے۔ لیکن اس سے کوئی خاص فقہی مسئلہ اخذ کرنا اور دیگر جو صریح جو مسائل ہیں ان کو ترک کر دینا، یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو تشہد کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنی ہتھیلی رکھ کر آپ نے مجھے تشہد کی تعلیم دی، جو کبار علماء احناف ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی اور دیگر اہل علم نے صراحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ اس کا سلام اور مصافحے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ صرف آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام سے بھی آپ کا یہ طریقہ تھا، کبھی ایک ہاتھ، کبھی دونوں ہاتھ، کبھی موڈا، کبھی شانہ اور کبھی کچھ اور۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے غایت درجہ محبت کرتے تھے، اور بسا اوقات آپ اس کا اظہار بھی فرماتے تھے، اور آپ شاگردوں کے بعد اعضاء کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ آج خصوصاً بر صغیر ہند و پاک کے اندر جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ایسا ہے جیسے کوئی چور کا کسی پولیس سے رشتہ، انتہائی خوف اور ڈر، استاد کو دیکھ کر سہم جائے، استاد کو دیکھ کر بچہ جواب جانتے ہوئے نہ بول پائے، یہ اسوہ نبوی نہیں ہے، یہ طریقہ نبوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی معلم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ آپ بڑی سے بڑی غلطی پر بھی، اخلاقی غلطی پر بھی آپ بہت زیادہ خفا نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ پیار سے، محبت سے آپ اس غلطی کا ازالہ فرماتے تھے۔ وہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کر دیا۔ آج کے زمانے میں کسی استاد کے سامنے کوئی بڑا بچہ نہیں، بڑا اگر کوئی پیشاب کر دے تو شاید اس کا غصہ پھوٹ پڑے، اور وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہزار نہیں بے شمار رحمتیں ہوں اس نبی رحمت پر جس نے طریقے تدریس کے اندر بھی، منہج تعلیم کے اندر بھی جو نمونہ چھوڑا وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آگے اس حدیث پاک کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی حضرت عبداللہ بن عمر کو، وہ نصیحت نہیں کہ صرف ان کے لیے تھی، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت اور مانوتا کے لیے، خصوصاً ایسے پرفتن دور میں، مادی دور میں، جہاں ایک نظریہ مادے کو ہی، دولت و ثروت کو ہی، مال کو ہی معبود سمجھ بیٹھا ہے، اور ایسی ندائیں یا ایسے نعرے لگتے رہے ہیں خصوصاً یورپ کے اندر کہ دولت کے علاوہ، مادے کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری سسکتی اور بھلکتی اور مضطرب انسانیت کے لیے، جن کے پاس دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، آرائش و زیبائش کی جو وسائل ہیں ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن دلوں کے اندر گھٹن ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور قیمتی نصیحت کو اپنا لیں تو ہمارے تمام دلوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ ہمارے جو روحانی امراض ہیں، باطنی اور اندرونی امراض ہیں، جس کے نتیجے میں آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ نفسانی ڈاکٹروں کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم اس قیمتی نصیحت پہ عمل کر لیں تو کم سے کم انسانیت کا ایک بڑا طبقہ جو آج مضطرب ہے، حیران ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، ان کی بے قراری اور پریشانی کا علاج اس حدیث پاک کے اندر نکل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس حد تک ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم یہ دنیا بے نیازی کے ساتھ
گزار لے، کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور کسی کے عاجز اور محتاج بن کر نہ رہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اپنے آپ کو محتاج جانیں۔ اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اور دنیا یہ جائے قرار ہوتی اور دنیا ہی کے اندر جزا اور سزا کی کوئی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو اپنے دشمن کو ووٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ہیچ ہیں، حقیر ہیں۔ آخرت کی عظیم نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمت کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنی انگلی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پہ جو تراوٹ آتی ہے اس سے سمندر کی گہرائی اور گہرائی ہے اور اس کی وسعت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام نعمت آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں بھی ایک سے زیادہ آیتوں میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی اس بے حیثیت کو واضح فرمایا۔ کبھی فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، سرمست ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں یہ آخرت کے سامنے یہ دنیا ہیچ ہے، معمولی ہے۔ وقال عز وجل انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، اس دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے نتیجے میں زمین سے پودے اگتے ہیں، زمین کے اندر نمی آتی ہے، جسے انسانوں کے لیے غذا اور جانوروں کے لیے چارہ۔ لیکن جب زمین لہلہانے لگتی ہے، فصلیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں کہ اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہم دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش و زیبائش اور دنیا کے ناز و نعم میں چاہے جتنے غرق ہو جائیں، لیکن اچانک ہمیں ان تمام کو چھوڑ کر آخرت کی طرف، اپنے حقیقی منزل کی طرف جانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کو ہدایت فرمائی مختلف حدیثوں میں اور مختلف نصیحتوں میں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ کی محبت بھی مجھے مل جائے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یعنی اللہ کی محبت تمہیں تبھی ملے گی جب تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی محبت ہو۔ وَاذْهَبْ بِمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور دنیا والوں سے اور دنیا کی دولت و ثروت سے اور دنیا کی جو چیزیں دنیا والوں کے ہاتھ میں ہیں، اگر ان سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے، کیونکہ دنیا والے جان لیں گے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ دل سے تم سے محبت کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا احساس باقی رکھنے کے لیے اور زبان پر شکر کے کلمات جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کو مت دیکھو جن کی گاڑی تم سے اچھی ہے، ان کو مت دیکھو جن کا مکان اور جن کا فلیٹ اور جن کی بلڈنگ تم سے زیادہ خوبصورت ہے،
ان کو مت دیکھو جن کے لباس و پوشاک تم سے بہتر ہیں، ان کو مت دیکھو جن کے پاس دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، بلکہ ان کو دیکھو جو تم سے بھی کمزور ہیں تمام شعبے میں۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اگر ایسا کرو گے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا احساس تمہیں رہے گا اور اللہ کی نعمت کو کبھی حقیر نہ جانو گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ۔ اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں یا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، لوٹ جاتی ہیں۔ ویبقى واحد، صرف ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے قبر میں بھی۔ یرجع اہلہ ومالہ، گھر والے، مال یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ویبقى عملہ، عمل ہی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے قبر میں بھی۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناز و نعم والا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناز و نعم والا، سب سے زیادہ دولت و ثروت والا ایک جہنمی لایا جائے گا۔ فیصبغ فی النار صبغۃ، پھر اسے ایک مرتبہ جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، بتاؤ تم نے کبھی کوئی خیر دیکھا، کوئی بھلائی دیکھی، کوئی نعمت دیکھی؟ هل مر بک نعیم قط، کیا تمہارے اوپر کوئی نعمت گزری؟ فیقول لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم نہیں۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور پھر اس کے مقابلے میں سب سے غریب، سب سے مسکین ایک جنتی لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ مسکین تھا، سب سے زیادہ غریب اور فقیر تھا، قلاش تھا۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے ایک مرتبہ جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط، اے آدم کے بیٹے کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ اس ایک نعمت کے بعد یا دنیا جنت کی نعمت مل جانے کے بعد اب تمہیں دنیا کی کسی تکلیف کا احساس رہا؟ هل مر بک شدۃ قط، کیا تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف آئی؟ فیقول لا واللہ، وہ کہے گا حالانکہ دنیا میں سب سے قلاش رہا ہوگا لیکن کہے گا اللہ کی قسم نہیں، ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور میں نے کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ صرف جنت میں ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد دنیا کی تمام تکالیف بھول جائے گا۔ اور دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی، ناز و نعم والا آدمی، عیش و سرمستی کرنے والا آدمی ایک مرتبہ صرف جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا کی تمام نعمت چشم زدن میں پلک جھپکتے بھول جائے گا۔ جب ایسا ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عقل مند وہ ہیں جو اس حقیقی نعمت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جو نعمت کبھی ختم نہ ہونے والی نہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی، نہ فنا ہونے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے زاہدوں کے امام بھی ہیں، آپ ایک طرف رسول ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں اور سلطنت کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ عملی مشاہدہ کرنا ہو۔ آج بہت سارے لوگ جو لوگوں میں ہوتے ہیں، اجتماع میں ہوتے ہیں، تو تواضع، عاجزی ان کے ساری کا چوگا پہنے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کی پرائیویٹ زندگی دیکھیں تو بڑا فرق نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن میں، اندر اور باہر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ نبی ہے، اللہ کے نبی اور رسول، حاکم اور ایک عظیم سلطنت کے مالک، لیکن آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما،
آپ نے اپنی موت کے وقت پیچھے نہ دینار چھوڑے نہ درہم چھوڑے، ولا عبدا ولا امتا، نہ آپ کے پاس کوئی غلام تھا نہ کوئی بادی تھی، ولا شیئا، نہ کوئی اور چیز تھی، الا بغلته البیضاء التي كان يركبها، بس صرف ایک خچر جس پر آپ سوار ہوتے تھے، وسلاحہ، ہر ہتھیار دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، وارضا جعله لابن السبيل صدقہ، اور وہ زمین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، وہ زمین بھی آپ نے مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے صدقہ کر دیا. بس اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی، کوئی اور دولت و ثروت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. حضرت کعب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا، میری امت کا فتنہ مال ہے. فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت علی من كان قبلکم. جس زمانے میں چاروں طرف غربت ہی غربت تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کھڑایا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا قطعی اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم فقر و افلاس میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت علی من كان قبلکم، بلکہ مجھے تو صرف اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر اسی طرح پھیلا دی جائے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ پھیلا دی گئی. نتیجن دنیا میں پڑ جانے کی وجہ سے یا دنیا میں داخل ہونے جانے کی وجہ سے پچھلی قومیں جو ہے ہلاک ہوئی، کہیں تم بھی اسی طرح ہلاک و برباد نہ ہو جاؤ. اور انسان کی جو خواہش ہے اور اس کا جو طمع ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جن کے بعد جس قدر ہے، اگر اس کے اندر قناعت نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اس کے پاس آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی وادی ہو جائے، احب ان له وادی آخر، وہ چاہے گا کہ ایک دوسری وادی سونے کی اور مل جائے اسے. ولن يملأ فاه الا التراب، اس کا منہ جو ہے نا سوائے مٹی کے کوئی اور بھر نہیں سکتا، یعنی اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. واللہ یتوب علی من تاب، اور اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرتا ہے توبہ کرنے والوں. اور حضرت انس کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان کل بناء وبال علی صاحبہ. آج 2 سال 4 سال 6 سال ہم دور دراز رہ کر دولت و ثروت کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پورے پیسے صرف ایک مکان اور ایک بلڈنگ بنانے اور ایک گھر بنانے میں صرف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کل بناء وبال علی صاحبہ، یہ جو تعمیرات ہیں، یہ بلڈنگ ہے اور یہ عمارت ہیں، یہ اس کے بنانے والوں کے لیے وبال ہے. الا مالا، یعنی ما لا بد منہ، ہاں جتنی اسے ضرورت ہے. اگر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ آرائش و زبائش کے لیے اور بڑے سے بڑے مکان بناتا ہے، یہ اس کے لیے فتنے کا سبب ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی حاکم ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے حکمراں ہوتے ہوئے، ایک عظیم سلطنت کے مالک ہوتے ہوئے آپ نے بہت اونچے اونچے مکان نہیں بنایا. مدینے کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے مکانات بنائے اور اس کی چھتیں کچی اور اس کی بلندی اتنی کہ صرف انسان کسی طرح اس میں کھڑا ہو جائے. حضرت ابو عمر کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوى هذه الخصال، ان چیزوں کے علاوہ ابن آدم کو کوئی حق مناسب نہیں ہے. بیت یسکنہ، ایک گھر رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، وثوب یواری عورتہ، ایک کپڑا جسے وہ اپنی شرمگاہ کو اور اپنا ستر کو چھپائے، وجلف الخبز، اور ایک موٹی سی روٹی اور پانی. بس یہ ایک مومن کا سرمایہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عمر پچھلی قوموں کی طرح، پچھلی امتوں کی طرح طویل بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارا مطمع نظر ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمر کیا ہے؟ 60 سے 70 سال. بہت کم ہی لوگ ہیں جو
اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، پھر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمزيت، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، کیا تمہارا مال اس کے علاوہ کچھ ہے کہ تم نے کھایا اور نکال دیا؟ او لبست فأبلیت، جو پہنا اور پرانا کر دیا، او تصدقت فأمزیت، یا جو صدقہ کر کے پیچھے اپنے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے، جو دولت ہے، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس سائل سے کہا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے؟ کہا واللہ انی لأحبک ثلاث مرات، اس نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم میں جان رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر واقعی حقیقی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فقر کے لیے ایک لباس تیار کر رکھنا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، جس طریقے سے فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والے غربت سے، فقر و افلاس سے بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرماتے تھے ان میں سے حب المساکین، مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، معمولی چٹائی پر سوتے، کائنات کے سردار، انسانوں کے سردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب، نبی اور رسول، مسلمانوں کا حاکم، ایسی چٹائی پر سوتے کہ آپ کے نشانات، چٹائیوں کے نشانات آپ کے پشت ہو جاتے، جسم مبارک پر ہو جاتے۔ جب لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم اور آرام دہ بستر نہ بنوا دیں، تو آپ نے فرمایا ما لی ولی الدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں دنیا میں ایک اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ فقر و افلاس یہ عیب نہیں ہے، عیب تب ہے جب انسان فقر و افلاس میں صبر نہ کرے۔ اگر ایک آدمی فقر و افلاس پر صبر کرتا ہے اور تکلیفیں جھیلتا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اور وہ حدیث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑے بڑے مرتبے اللہ کے ہاں بڑی مصیبتوں اور بلاؤں کے بعد ہی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فمن رضی فلہ الرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا آزمائش میں ڈالتا ہے، غربت، افلاس اور دیگر چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ کرام جس کی تفصیل آگے آئے گی، اگر دولت و ثروت اللہ کی محبوبیت کا پیمانہ ہوتا تو سب سے زیادہ دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا يدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام، وہ فقیر جو فقر و افلاس پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا، جتنی زیادہ نعمت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسے فقیر قیامت کے دن دولت والے جنتیوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، جب میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر یہ فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ واطلعت فی النار، اور میں نے جب جہنم میں جھانکا فرأیت اکثر اہلها النساء، تو اکثر جہنمیوں میں عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کفران نعمت، ناشکری، دنیا کی بیجا محبت، چیزوں پر چیز، دولت پر دولت، لباس پر لباس، زیورات پر زیورات،
ان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرتے دم تک آرائش و زیبائش کی چیزوں سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول زہد میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سلتے تھے، پیوند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنی بکریوں کو خود دھوتے تھے، اور فخر کی زندگی ایسی کہ پوری زندگی 2 دن بھر پیٹ گیہوں کی روٹی آپ نے نہیں کھائی۔ وَكَانَ لِرُبَّمَا ظَلَّ الْيَوْمِ، اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن پریشان ہوتے بھوک کی وجہ سے، ہاتھوں سے آواز آتی، آپ کو ردی کھجور بھی نہ ملتی جس سے کہ آپ اپنی جو ہے بھوک اور کی شدت کو کم کر سکے۔ غزوہ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کے گھر والے، اہل و عیال، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزر جاتا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی اسی پہ گزر بسر چلتا تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ ادما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ آرام فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ صرف چمڑا، کچا چمڑا جس کے اندر کھجور کے حشر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس کپڑے کے اندر ہوئی وہ کپڑا بھی موٹا جھوٹا ہی تھا۔ آخری زمانے میں بھی جب دنیا کی بہت ساری نعمتیں آ چکی تھی، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی تمام خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقر و افلاس کے دور مرتے دم تک تھا، نہیں، دنیا کی نعمت بھی آئی ان کے پاس، لیکن انہوں نے ان کے سامنے آخرت اور آخرت کی نعمت تھی، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو کبھی کوئی حیثیت نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاویہ کے زمانے میں 80,000 آیا، شام ہوتے ہی صدقہ کر دیا۔ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے کہا فہل لا اشتریت لنا من اللحم، کچھ درہم تو بچا لیتی، 1 درہم ہی بچا لیتی، اس سے ہم گوشت خرید لیتے کم سے کم۔ تو المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو ذکرتنی لفعلت، اگر تم نے پہلے یاد دلایا ہوتا تو 1 دینار یا 1 درہم اس میں سے بچا لیتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کافی فتوحات ہو چکے تھے، ایران فتح ہو چکا تھا اور پورا عرب فتح ہو چکا تھا۔ جب فتح شام کے موقع سے جب وہاں کے پادریوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا وہاں کے مقامی لوگوں کے استقبال کے لیے، تو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، موٹا چھوٹا کپڑا پہنے ہوئے، ایک ساتھ میں اونٹ ہے، اس اونٹ پر سوار ہو کر پہنچے، کپڑے مختلف جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اپنا جوتا تھا، اور جب دیکھا لوگ کسی اور نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین کم سے کم اس موقع پر تو اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں، تو حضرت عمر سمجھ گیا، کہا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے سے دی ہے، توحید کے ذریعے سے دی ہے، فلن نلتمس العز بغیرہ، ہم وہ عزت لباس و پوشاک اور شان و شوکت کی کتاب میں تلاش نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی سادہ سامان نہیں ہے، ضروری سامان بھی نہیں ہے، پوچھا کہ آپ کے گھر میں سامان نہیں ہے ضرورت کی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا ایک اور گھر ہے، میں سارا سامان ادھر بھیج رہا ہوں۔ کہا یہاں بھی تو رہنا ہے؟ کہا کہ یہاں یہ مکان والا ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، یعنی اشارہ تھا آخرت کی طرف کہ آخرت ہی ہمارا مسکن ہے، ہمارا گھر ہے، ہم وہاں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ اس دنیا میں تو ہمیں بقا اور دوام ہے نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں جب خطبہ دیا فتح کے موقع پر، تو لوگوں کہا مسلمانوں کو خطاب کر کے ما ابعد ہدیکم
من ہدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنے دور ہو گئے؟ حضرت عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے، اما هو فکان ازہد الناس فی الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے، واما انتم فارغب الناس فیہا، اور تم دنیا سے رغبت رکھتے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں تزوجت فاطمہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ سے جب شادی کی، وما لی ولها فراش الا جلد کفش، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا سوائے میڈھے کا ایک چمڑا تھا، کننا ننام علیہا باللیل، رات میں ہم لوگ اسے بچھا کر آرام کر لیتے، ونعلف علیہا الناس بالنہار، اور دن میں اسی چمڑے کے اوپر اونٹ کو چارہ دیتے تھے۔ وما لی خادم غیرہا، نہ ہمارے پاس کوئی نوکر تھا، نہ کوئی بادی تھی، نہ کوئی اور مدد کے لیے کوئی اور چیز تھی۔ حضرت حسن بصری کے بعد ایک شخص گیا اور کہا ما سر زہدک فی الدنیا امام، امام صاحب آخر دنیا کی بے رغبتی کا راز کیا ہے؟ کیسے آپ کے اندر زہد آیا؟ دنیا سے بے رغبتی کیسے آئی؟ آپ وہ راز تو ہمیں بتائیں۔ تو کہا بات یہ ہے اربعۃ اشیاء، چار چیزیں، علمت ان رزقی لا یاخذہ غیری فاطمئن قلبی، جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میری روزی کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، میری روزی کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، میرے دل کے اندر اطمینان ہو گیا، قلبی اطمینان ہو گیا۔ وعلمت ان عملی لا يقوم به غیری فاشتغلت به وحدی، اور مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ میرا کام، میرا عمل، میرے فرائض و واجبات کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کام میں مشغول ہو گیا۔ وعلمت ان اللہ مطلع علی، اور مجھے یقین ہے، یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، فاستحییت ان یرانی علی معصیتی، لہذا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وعلمت ان الموت ینتظرنی، اور میں یہ جان لیا کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے، موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ فعددت الزاد للقاء ربی، میں رب سے ملاقات کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیا۔ لیکن ان تمام کے باوجود زہد کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور آج کل صوفیہ جس کی ترویج کر رہے ہیں، سادھو سنتوں کی طرح اور بدھسٹوں کی طرح، راہبوں کی طرح آپ دنیا کی آبادی سے نکل جائیں، بال بچوں کو دعوے مفارقت دے دیں، جنگل میں جا کر کے تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے زہد کا۔ کئی ایسے نبی جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظیم حکمرانی عطا کی، اتنی بڑی حکمرانی کے باوجود وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں پر وہ اتراتے نہیں تھے، ان چیزوں سے انہیں محبت نہیں تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، آپ نے وفود کی استقبال کے لیے اچھے کپڑے بھی زیب تن کیے، اور آپ نے گوشت بھی کھایا اور دیگر نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوئے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے آپ زاہد، کیونکہ دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر نہیں تھی۔ ایسے ہی دیگر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں کئی ایک صحابہ ہیں جو اپنے زمانے کے مالدار ترین لوگوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زاہد تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کہتے ہیں، بلکہ امام احمد سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْإِنسَانُ ذَا مَالٍ وَهُوَ زَاهِدٌ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مالدار بھی ہو اور زاہد بھی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ إِن كَانَ لَا يَفْرَحُ بِزِيَادَتِهِ، مال کے بڑھنے سے اسے نہ بہت زیادہ خوشی ہو، وَلَا يَحْزَنُ بِنُقْصَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ اگر کبھی چھین لے تو اس پر بہت زیادہ غم نہ کرے۔ اور حسن بصری نے کہا لَيْسَ الزُّهْدُ بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مال ضائع کر دیں اور جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے بھی حرام ٹھہرا لیں، بلکہ حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے، دنیا سے بے رغبت ہو، ہمیشہ اس کے سامنے آخرت ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ دنیا اور دنیا کی دولت و ثروت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے اندر آرائش اور زیبائش کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ہم شرعی حد کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان میں پڑھ کر اپنے فریضے سے دین اور دنیا کے
جو فرائض ہیں ہمارے اوپر ان سے غافل ہو جائیں، دنیا کی محبت میں پڑ جائیں، اور دنیا کے لیے جتنا وقت دے اتنا وقت ہمارے لیے آخرت کے لیے نہ بچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخرت پر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمت جتنی بھی مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ہے۔ اور آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو نعمت رکھی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ وہ حدیث قدسی، اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسانی دل پہ کبھی وہ کھٹکا، وہ نعمتیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان نعمتوں کے حصول کے لیے تیار کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور وہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، پردیسی کی طرح یا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ پردیسی جب پردیس میں ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا لیے جائے قرار نہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، لہذا وہ وہاں پہ بڑے بڑے مکانات نہیں بناتا اور نہ اس کے لیے سوچتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے پاس جو کچھ بچتا ہے وہ اپنے حقیقی ملک کے لیے سوچتا ہے، حقیقی شہر کے لیے۔ ایسے ہی ایک مومن اس دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اور دنیا صرف اتنا ہی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے کہ جس سے کہ اس کی دنیا جو ہے بغیر کسی محتاجی کے گزر جائے اور وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر جب سفر کے دوران تھکتا ہے، کسی جگہ آرام کرتا ہے، وہ وہاں ضرورت سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہتا، وہاں آرائش و زیبائش کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا، اسے پتا ہے کہ یہ ہم سفر کے دوران ہیں اور ہمیں یہاں ٹھہرنے میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ سستانے کے بعد فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر مومن آخرت کے سفر پر رواں دواں ہے، اسے دنیا میں اتنا ہی آرام کرنا چاہیے جس سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے، آخرت کے سفر پر پھر سے دوبارہ رواں دواں ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس دنیا ہی کو جائے قرار سمجھتا ہے اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے یا فراموش کر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر، وہ ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، فوراً انہوں نے اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بعد والوں تک اس کی وضاحت یہ فرمائی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ جو کام ابھی کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ جو لوگ صبح کام شام کرتے یا شام پہ ٹالتے ہیں، وہ جو شام ہونے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل صبح کر لیں گے، اور اس طرح صبح و شام گزرتی رہتی ہے اور وہ اپنے فرائض و واجبات سے عہدہ برآ نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ عہدہ برآ نہیں ہوتا تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو شام ہے یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کی بھی آخری شام ہے، جو صبح ہے یہ آج ہی کی صبح نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری صبح ہو۔ اس لیے صبح کا کام صبح میں کریں، شام کا کام شام میں کریں، اور ہمیشہ اس سفر کے لیے تیار رہیں کہ اگر صبح میں ہمیں جانا پڑے تو ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور اگر آج شام ہی ہمیں جانا ہو اپنے حقیقی سفر کی طرف تو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے زیادہ راہ تیار نہیں کیا۔ اور سب سے بہتر زیادہ راہ یہ تقویٰ اور ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اس دنیا کے اندر تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت اور آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ ہم آخرت کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہاں دنیا کو بھی فراموش نہ کریں، اور دنیا سے سرے سے لا تعلق نہ ہو، بلکہ مومن کے لیے یہ دنیا بھی ایک مشن ہے، اور وہ مشن اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، توحید کا غلبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس مشن کو کامیاب کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارا ایک ساتھی کا گھر جس کی قیمت 30 لاکھ ہے، میاں اور بیوی ابھی
حیات ہیں اور اپنے بچوں میں وہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی ہے. ان کی 3 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں. 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی سے معلوم کریں کہ کس طرح ماں باپ اور بچوں کا حصہ کریں. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے یا اسی طرح کا سوال ہے جو عموماً ہمارے یہاں ہند و پاک کے اندر سوچتے ہیں. چونکہ ہمارا ملک مسلم ملک نہیں ہے اور وہاں کے نظام اسلامی نہیں ہے، باوجود ہے کہ مسلم پرست اللہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. اگر کسی والدین کو یہ لگے کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کے درمیان مال کی تقسیم شرعی نہیں ہو پائے گی، اس اندیشے سے وہ دنیا ہی میں اپنی دولت کو تقسیم کرنا چاہے تو بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، وہ تقسیم کر سکتا ہے. البتہ وہ وراثت کے طور پر تقسیم کرے یا گفٹ کے طور پہ تقسیم کرے. اکثر اہل علم نے کہا کہ وراثت کہتے ہی ہیں ما ترکہ المیت، جو میت چھوڑے. مرنے والا جو چھوڑتا ہے اسے ترکہ، اسے وراثت کہتے ہیں. دنیا میں اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ دیں اسے وراثت اور ترکہ نہیں کہتے، بلکہ وہ ہبہ اور گفٹ ہے. لہذا ہبہ اور گفٹ کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے، بشرطے کہ بچوں کے درمیان برابری ہو، مساوات ہو، انصاف ہو. البتہ جو حنبلی علماء ہیں وہ ہبہ میں بھی یعنی گفٹ میں بھی ترکے کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی ترکے کو اوپر گفٹ کو بھی قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لڑکیوں کے لیے ترکے میں وراثت میں آدھا ہے، اسی طریقے سے ہبہ اور گفٹ میں بھی لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں آدھا دیا جا سکتا ہے. لیکن اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، فقہاء کا اتفاق ہے کہ لڑکوں کے درمیان یا لڑکیوں کے درمیان جو ہے برابری ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. لہذا اگر ان کے پاس 3 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں، اگر وہ سب کو اپنے 5 اولاد کو اور 5 بچوں کو وہ دے رہے ہیں تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ حنبلی مذہب کے مطابق لڑکوں کو 2 حصہ دے، لڑکی کو 1 حصہ دے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن صرف لڑکی کو دے دے اور لڑکی کو نہ دے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ اللہ کے وہ حدود ہیں جس سے چھلانگنا یہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. کیونکہ نماز، روزے اور دیگر جو فرائض احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات میں اس کا ذکر کیا. لیکن وراثت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بیان کردہ حدود ہے. ومن يتعد حدود ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. جو اللہ کے ان بیان کردہ حدود کو چھلانگے گا یعنی ان کی مخالفت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر صوم و صلات کے اور نیکی کے پابند ہوتے ہیں لیکن وراثت کے معاملے میں وہ انصاف نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پوری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن وراثت میں غلطی کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. جو لوگ اپنی لڑکیوں کو محروم کرنے کے لیے، اپنی بچیوں کو محروم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پوری جائیداد لکھتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا ہے انتہائی ناگفتہ بے حالت میں مرتے ہوئے. اس لیے اللہ نے جو حدود بیان کیا ہے اور مقرر کیا ہے، چاہے وہ گفٹ کی شکل میں یا وراثت اور ہبہ کی شکل میں، ترکے کی شکل میں، آپ ان حدود کو کبھی چھلانگنے کے بارے میں نہ سوچیں. ورنہ آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں سزا ہے ہی. جو اللہ کے حدود کو پھلائیں گے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. اور وہ حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی جرم کی سزا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کی سزا، کوئی گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں دے اور جلدی دے تو وہ ظلم اور رشتوں کو کاٹنا ہے. جو رشتے ہیں خونی رشتے آپ ان کو قائم رکھیں، ان کے درمیان انصاف کریں، ان کے درمیان برابری کریں اور اللہ کے بیان کردہ جو ہے حدود کو کبھی نہ چھلانگے. گفٹ بھی دیں تب بھی برابری، اور وراثت اور
اس کے طور پہ اگر آپ وصیت نامہ بھی لکھائیں تب بھی شریعت کے بیان کردہ جو ہے حدود کی رعایت کرتے ہوئے کریں. وجزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وسلم. شیخ صاحب ماں باپ کتنا رکھ سکتے ہیں زندہ ہے؟ دیکھیے جو جائیداد ہے ماں باپ جتنا چاہے رکھ سکتا ہے. آپ جو دے رہے ہیں صحیح موقف کے مطابق وہ ترکہ نہیں، وراثت نہیں، بلکہ گفٹ ہی ہے. لہذا آپ اتنا نہ دے دیں کہ خود آپ کو ان کا محتاج بننا پڑے. اگر آپ دینا بھی ہے ان کو تو کم سے کم آپ اپنے پاس اتنا رکھیں کہ جس سے آپ کو کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچے جو اب تک آپ کے فرما بردار ہیں کل ان کی فرما برداری واقعی رہے گی یا نہیں رہے گی. ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہے. یعنی ایک آدمی مومن ہوتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے، فرما برداری کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کی، اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ بالکل ماں باپ کا کٹر دشمن بن جاتا ہے. اس لیے آپ نہیں، شرعی اعتبار سے یہاں ترکہ ہے ہی نہیں کہ شریعت نے کوئی حد مقرر کیا. نہ وہ ترکہ ہے کہ اور نہ وہ وصیت ہے. لہذا آپ خود سوچیں کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو کتنا دینا ہے اور کتنا رکھنا ہے. البتہ کم سے کم اس حدیث پر اگر آپ قیاس کریں وصیت کی حدیث پہ تو 1/3 ضرور رکھیں، 1/3 ضرور رکھ لیں. حالانکہ یہ نص اس معاملے میں نہیں ہے لیکن اس سے استیناس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم 1/3 آپ رکھ لیں تاکہ کل ہو کر کے آپ کو کوئی ضرورت نہ پیش آئے. لیکن اس کے باوجود میں ازراہ مشورہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ شرعی اعتبار سے اگر آپ انہیں وراثت کی وصیت کرتے ہیں اور کورٹ میں پیپر بھی بناتے ہیں آپ ضرور بنائیں، لیکن اس میں یہ ضرور لکھیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا نفاذ ہوگا. زندگی میں اپنی پراپرٹی کا، اپنے مال کا مالک ہوں، جب میں چاہے جیسے چاہے بیچ سکتا ہوں. تاکہ کل ہو کر کے آپ کو کسی اگر بچہ پٹری سے اتر بھی جائے تو آپ کو ان کا محتاج نہ بننا پڑے. آپ وصیت لکھیں تاکہ اس اعتبار سے وہ وراثتی ہوگی. علم نے کہا وراثت ہوگی اگر آپ وصیت لکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد شرعی اعتبار سے تقسیم ہو، لیکن اس کا نفاذ تب ہوگا جب واقعی اسے وراثت یا ترکہ کہیں گے. آپ پیپر بنا دیں اور سب کا جو ہے، لیکن اس میں ایک یہ شک ضرور رکھیں کہ جیتے جی میں اپنی پراپرٹی کا مالک ہوں، میں جب جیسے چاہے بیچ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم. کچھ لوگ بولتے ہیں